السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جن باتوں پر فوکس کریں گے وہ ہے پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا کیا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ہمارے معاشرے میں شکلیں کیا ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ یہ ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ابن عمر ہیں جو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا کے بولے تھے، اے کعبہ، ایک مومن کی عزت اللہ کے پاس تیرے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسلام بھی آیا تھا عزت کی حفاظت کے واسطے، نسب کی حفاظت کے لیے، لہٰذا پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانا یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے غلط چیز نہیں رکھتا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، معلوم ہوتا ہے تہمت لگانا یہودیوں کی عادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا فرمایا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو عیسیٰ کا نسب جو ہے بنی اسرائیل کے باہر کا تھا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے حالت حمل میں آئی تو بولنے لگے تمہارے باپ بھی زانی نہیں، تمہارے ماں بھی زانی نہیں، تو یہ کیوں، یہ کیا ہے، یہ حمل ہوا؟ تو کہنے لگے فاشارت الیہ، تو بولے دیکھو بچہ وہاں دیکھو گہوارے میں ہے، وہ بات کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت یہ عیسیٰ یہودیوں پر جو لعنت ہوئی نا، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا۔ کیا بہتان تھا؟ کہنے لگے کہ حضرت مریم نعوذ باللہ، بولتے ہوئے ہم رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدکار عورت ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ غلط بچے ہیں۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو چنتا ہے تو انبیاء کے نسب کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے 4 فیملی کو چن لیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے جن گھروں کو چنا، جن گھروں کو بہتر بتایا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا بھی ہیں۔ عیسیٰ کے نانا مطلب یہ ہے کہ مریم کے والد، مریم کے والد کا نام کیا تھا؟ وہ مریم بنت عمران۔ تو آل عمران وہی ہے جس کے نام سے سورت ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ، حضرت مریم پر حملہ یہ بہت اچھا نہیں تھا، یہ بہت بڑا تھا۔ یہ اللہ نے اس وجہ لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے، بغیر شوہر کے پیدا کر کے ان کو نشانی بنا دیا۔ کہا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کبھی فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ معزز سامعین، حضرات و خواتین، آپ دیکھیں پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہا کہ 7 ہلاک کرنے والی گناہوں سے بچو۔ وہ کیا کیا ہیں؟ اس میں فرمایا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، یہ نوٹ کیجئے، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہا کہ پاک دامن اور شادی شدہ جو بھولی بھالی عورتیں ہوتی ان پہ الزام لگانا، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانا بڑا گناہ ہے۔
تو کیا پاک دامن مرد نہیں آتے کیا اس میں؟ تو اسی واسطے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں چونکہ المحصنات کہا گیا ہے تو عورتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی پاکیزہ مرد پہ الزام لگا تو اسے بھی کوڑے مارے جائیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ المحصنات یہاں جو کہا گیا ہے اس سے مراد شرمگاہ ہے۔ آپ پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت جس کے پر بھی اگر الزام لگائے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ الزام لگا تو کیا کرنا؟ اس کے لیے 4 گواہ لانا۔ قرآن نے اتنی خطرناک شرط رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں اس شرط پر کون اترے گا نہیں اترے گا نامعلوم، لیکن بڑی شرط دیکھو عزت کا مسئلہ آتا ہے تو جو ہے کتنی کڑی جو ہے قرآن شرط رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں لوگ دوسروں کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن مرد عورت پہ الزام لگائے یا پاک دامن شرمگاہوں پہ الزام لگائے، چاہے مرد عورت کی ہو، تو 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے 80 کوڑا مارنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک دامن عورت تھیں۔ جب آگے ذکر کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگایا گیا تو اس صورت میں کیا ہو گئے، مدینہ کے ماحول کو زہر آلود بنا دیا گیا۔ اس زہر آلود ماحول میں کچھ صحابہ متاثر ہو گئے، یہ ایک عورت اور 2 مرد، ان کا نام ہے حمنہ بنت جہش اور جو ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور مصطح بن اثاثہ۔ سمجھ گئے آپ؟ حمنہ بنت جہش ایک عورت اور 2 مرد، مصطح بن اثاثہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما۔ حدیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے لگوائے تھے۔ تو پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانے اور اس کے بعد 4 گواہ نہ لانے سے ہوتا کیا ہے، ان کو 80 کوڑے مارنا چاہیے۔ تو 80 کوڑے مارنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ایک تو یہ ہے کہ 80 کوڑے مارنا، دوسری جو سزا بتائی کہا کہ ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے دوسروں پہ الزام لگانے سے انسان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر اسلامی حکومت ہے تو کیا کرتی ہے، وہ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ ان کا دوسرا یہ ہے کہ اس کو کیا کریں گے، اس کی گواہی بھی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو فاسق کہا جائے گا، مطلب گنہگار۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے کیا اس کے نام کو ہٹا کر فاسق لکھا جائے؟ میں پوچھتا ہوں، عبداللہ ہے، فاسق لکھنا پسند کرتا ہے یا نہیں ہونا؟ اسی لیے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گنہگار یا بدکار کا جو لیبل لگتا ہے وہ بہت برا ہے۔ جب ہم اپنے نام کے ساتھ فاسق، فاجر، بدکار، زانی اس طرح کے القاب پسند نہیں کرتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا کہا دیکھو، تو گواہی بھی قبول نہیں کرنا اور وہ فاسق ہو جائے گا، 3 چیزیں بتائیے۔ مگر کہا جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس جملے کے بارے میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات یہ بتائی ہے کہ کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ اپنی اصلاح ہی کیوں نہ کر لے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ فاسق کی فہرست سے نکل جائے گا، اس کے بعد اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہے، جب انسان جو ہے دوسروں کے ساتھ مطلب بدزنی کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس معاشرے میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد ایک مدت تک بچے نہیں ہوتے تو لوگ کیا کرتے ہیں، مرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے جو ہے اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عورت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بچے دینا تو اللہ کی بات ہے نا، دونوں کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے غلط راستوں سے اپنی شرمگاہ کا استعمال نہ کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانے کی جو بات ہے، عورتوں کو خود چاہیے کہ وہ الزام لگانے کے جتنے راستے ہیں ان راتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مثلا کیسے؟ ہم کسی بھائی بہن کو دیکھ لیے، یہ نہیں بولنا کہ کوئی کسی وقت کھڑا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے ازدواج زندگی میں شک آ گیا نا، پوری زندگی نعوذ باللہ اس جہنم میں جانے سے پہلے جہنم بن جاتی ہے۔ لہذا شک کے دائرے میں جب چیز آ جاتی ہے نا تو اس وقت معاملہ بڑا بگڑ جاتا ہے۔ اور جسے بولتے ایک مرتبہ اگر اعتماد کو ٹھیس پہنچا تو دوبارہ وہ اعتماد واپس نہیں آتا۔ لہذا کسی کے بارے میں منہ کھولتے ہوئے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حدیث المفلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کا لفظ استعمال فرمایا تو صحابہ کیا سمجھے؟ من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اسے بولتے مفلس۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تم جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے مفلس سمجھتے، یاد رکھو قیامت کے دن آدمی نماز پڑھے گا، اس کے پاس روزہ ہوگا، نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ اسے کیا ہوگا؟ کسی کا مال کھایا ہوگا، وقذف ھذا، نعوذ باللہ، کسی پر الزام بھی لگایا ہوگا۔ دیکھیے الزام لگانے سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں جس پر آپ بغیر سبب کے الزام لگائے اس کو جو ہے وہ نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس کی برائیاں نعوذ باللہ آپ کے اوپر ڈال کے جہنم میں اوندھا پھینک دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کسی کی عزت سے کھیلنا بہت اچھی بات نہیں، بہت بری بات ہے۔ آج کل تو مردوں کو، عورتوں کو دوسروں پر الزام لگانے میں انسان کوئی سوچتا نہیں ہے، اور خصوصاً یہ کتے یہ جو بات آتی ہے، کوئی بات ایسی بات جو بے بنیاد ہوتی ہے اسے اگر اس کا تعلق کسی کی عزت سے تو پھیلانا ہی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی جو بھی بات سن لے تو اس کو بیان نہ کرے۔ ابو داؤد کی روایت میں آیا، بئس مطیۃ الرجل زعم، یہ کہتے ایسا ہوتا کہتے انہیں وہاں زنا کر لیا کہتے، ویسا انہیں ایسا کرتا ہے کہتے، ایسا جو بولتے نا بغیر بنیاد کے، ایسی باتوں کو پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بغیر سبب کے جو باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں اس کو پھیلانا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کا تعلق کسی کی عزت سے ہو تو اس کو پھیلانا اور بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر سبب کی اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے تو ہوتا کیا؟ خاندانی نظام برہم ہوتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، سکون کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے معاشرے میں بدنامی آتی ہے جس کے بارے میں آپ بولتے رہتے ہیں۔ تو کسی کی عزت سے کھیلنا یہ آج کے زمانے میں بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ خصوصاً یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیز معاشرے میں بہت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک دامن عورت پہ الزام لگائے، بھولی بھالی عورت پہ الزام لگا تو 4 گواہ لانا، اگر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک دامن مردوں کی، عورتوں کی اسلام کے پاس کتنی اہمیت ہے۔ کسی کی عزت سے، جسے میں نے کہا، نہیں کھیلنا چاہیے، تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسق ہو جائے گا، مگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی توبہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ اسے یہ نہیں ستانا تمہیں میں عزت سے کھیلے تھے، تمہیں فلاں تھے نہیں بولنا، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے۔ تو پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جاہل ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کی عزت کا احترام نہیں ہوتا، تیسرا یہ ہے کہ وہ مزہ لیتا ہے، بہت مزہ لیتے ہیں لوگ، دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو ہوتا کیا ہے، لوگ مزہ لیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی محفل میں کسی پر الزام لگایا گیا تو کیا ہے، اس محفل میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ الزام اگر غلط ہے تو ڈیفنس کریں۔ ایک مثال دیتے ہیں آپ کو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں بولے آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، لیکن نہیں جا سکے وہ۔ بعد میں اللہ کے نبی پہنچ گئے تبوک، تقریباً مدینے سے 700 کلومیٹر کی دوری کا فاصلہ ہے سیریا کے راستے میں۔ وہاں جا کر بولے کیا بھی کعب نظر نہیں آ رہے ہیں؟ گزارش ہے ان لوگوں سے جو میوٹ کر لیں، ان میوٹ کر لیں، یہ تکلیف ہو رہی اس سے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کی نبی تبوک پہنچ کر کہا کہ کیا ہے، نظر نہیں آ رہی ہے نا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ؟ تو اس موقع پر ایک آدمی اٹھ کر بولے ان کو بہت غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، استغفر اللہ۔ تو ایسا بولنے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے حضرت کعب بن مالک کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، بات ویسی نہیں ہے۔ اور یاد رکھتے، اگر کوئی آدمی کسی پر الزام لگایا، وہ اس کی طرف سے اگر دفاع کرے، کسی پہ الزام لگا دیا گیا، اس کی طرف سے دفاع کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بھائی کی طرف سے ڈیفنس اور دفاع کرنے کی طرف سے ہوگا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ لہٰذا مومن کی عزت بہت اہم ہوتی ہے۔
لہٰذا پاک دامن مرد ہو یا عورت اس پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، اور انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں الزام لگاتا ہوں تو ہوگا کیا، اگر میں غلطی پر ہوں تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے مکافات عمل اور بدلے کی وجہ سے اس کا میرے اوپر الزام لگایا جائے۔ اور مردوں عورتوں کو بھی ضروری ہے کہ پاک دامن عورتیں ایسا مطلب الزام لگ سکتا ہے تہمت کی جگہوں سے بھی دور رہیں۔ مثلاً آپ بھائی بہن ہیں تو کسی جگہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر ایسا مذاق کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لوگ کیا سمجھیں گے، کوئی دوسرے لور ہی سمجھیں گے، غلط بات ہے نا یہ۔ تو تہمت کی جگہ جو ہوتی ہیں ان تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، جیسا کہ علماء بولتے ہیں اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ تہمت جگہ کیا ہوتی ہیں؟ مثلاً کوئی لڑکا لڑکی کو بولتا ہے کہ تو فلاں پارک میں آ جاؤ، آپ کو معلوم ہے آپ اکیلے میں گئے تو شیطان تیسرا ہوتا ہے وہاں، اور آج کل یہ چیز بہت ہو رہی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہم الشیطان، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اگر جاتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ آج کل تو ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ بغیر محرم کے دور دور کا سفر کرتے ہیں، عورت حج کو بھی جا رہی، عورت عمرے کو بھی جا رہی، عورت جو ہے مارکیٹ کو بھی جا رہی، اس طریقے سے دیکھتے ہیں عورتیں جو ہے پروگراموں میں چل جا رہی ہیں۔ بلکہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی عالمہ ہے وہ دعوت کا کام کرنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت مانگے، اگر وہ اجازت نہ دے تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو تہمت کی جگہ ہوتی ہیں ان تہمت کی جگہوں سے عورت کو مرد کو بچانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایسے ہوتا ہے ہم کسی گھر میں گئے، بھائی موجود نہیں ہے، وہاں جو ہے ہماری بھاوج ہے، بھابھی ہے، انہوں بولتے اندر آؤ بھائی اندر آؤ بھائی، لیکن نہیں جانا اس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، لہٰذا اپنے بالغ بچیوں کو اسکول کو اکیلا بھیجنا، بغیر محرم کے جانا، یہ سب تہمت کی جگہوں سے آتا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں ہم نہ تقویٰ ہے، نہیں ہوتا وہ سب۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسی پر انشاءاللہ آج کا درس ختم ہوگا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، وہ کون تھے؟ تقریباً 30 یا 40 سال تک مسجد نبوی میں الحمدللہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اور بولتے میں نے امام کے علاوہ کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی 40 سال تک۔ جب بھی اذان ہوتی سعید ابن مسیب مسجد میں ہے، اللہ اکبر، ایسے تھے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں میں 80 سال کا ہو گیا ہوں مگر آج بھی عورتوں کی فتنے کے بارے میں میرے اوپر بھروسہ مت کرو۔ تو آپ کو بتاتا ہوں میں، صحابہ تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں 40 سال تک نماز فجر کی باجماعت پہلی صف میں نماز پڑھنے والے جب اپنے آپ کو جو ہے عورتوں کے بارے میں اتنا ڈرتے تو ہم کو اور ڈرنا چاہیے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اگر وہ اجنبی عورت کو بھی رات میں خواب میں دیکھ لے تو بولتے تھے میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھو تہمت لگ سکتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بھاگے، ایسے بھاگے شیٹج پھٹ گئی، اور بولے عورتوں کی فتنے سے بچانے کے لیے میں جا کر جیل کی سلاخیں دیکھ لوں گا مگر جو ہے عورتوں کا فتنہ نہیں چاہیے۔ لہٰذا اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے پاک دامن مردوں پر عورتوں پر اگر الزام لگائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے 4 مطلب گواہ لانا، اگر نہیں لایا تو اس کے بارے میں کہا گیا 40 کوڑے مارو اور گواہی قبول نہ کرو اور وہ فاسق ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ حج جاری کرنے کے لیے اسلامی حکومت چاہیے، مسلمانوں کے جو امیر چاہیے، تو اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا جو ہے صحیح استعمال کریں، کسی کے بارے میں تہمت نہ لگائیں، کسی کی عزت سے نہ کھیلیں۔ انشاءاللہ آنے والے حلقات میں اور آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو خیر کہا گیا ہے اس پر عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔